اور بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بہت مؤثر ہے، انتہائی مجرب ہے، میں نے خود اس پر عمل کیا تو بیان کر رہا ہوں۔ ایک توسل موسی کاظم کو، 7ویں امام کی مخصوص نماز 2 رکعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور 7ویں امام کے تحفوں میں سے بہت سارے تحفے بیان نہیں کر سکتا، جو بہت مختصر بیان کر رہا، ان میں سے ایک بہترین تحفہ ہے، اور وہ تحفہ آپ یوز کرتے ہیں سال میں کئی مرتبہ، لیکن شاید آپ کو یاد نہیں رہتا کہ تحفہ ہے کس کا، بھول جاتے ہیں نا۔ گفٹ کسی نے آپ کو دیا تھا، آپ کو گفٹ یاد رہتا ہے کب تک؟ جب تک وہ سامنے رہتا ہے۔ تھینکس، تشکر، شکریہ۔ پھر 1 سال ہو گیا، 2 سال، کسی نے آپ کو گفٹ کیا موبائل مثلا، گفٹ کیا آپ کو کوئی لباس مثلا، تو آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں کس نے دیا تھا، استعمال کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ یہ کون سا جملہ ہے جو استعمال کرتے ہیں آپ مولا کا؟ اب سب سے پوچھتا ہوں، بتائیے افطار کے وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ماہ رجب ہے تو روزے تو ہو رہے ہوں گے، ورنہ شعبان میں تو یقیناً ہوں گے، اور ماہ رمضان میں تو یقیناً ہوں گے۔ خدا توانائی نصیب کرے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جملہ عجیب سا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کیا افطار روزے کے ساتھ مربوط نہیں؟ افطار تو کر سکتے ہیں بغیر روزے کی بھی۔ افطار کا مطلب کھانا کھانا۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت۔ اب اگر میں کسی دن کے وقت میں مجلس پڑھ رہا ہوتا آپ کی خدمت میں، اور ایام سیام ہوتے، روزوں کے ایام ہوتے، اور میں یہ دعا ممبر سے پڑھ دیتا، آپ کیا سمجھتے؟ روزہ گیا؟ میں نے اس لیے کہا تھا افطار اور ہے، روزہ اور ہے۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت۔ 3 جملے ہیں امام موسی کاظم علیہ السلام کے لیے، سالوں سے پڑھ رہے ہیں، امام کا شکریہ ادا کیا۔ صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں کر دوں، تفصیل کا وقت نہیں، ورنہ یہ 3 جملے اتنے طولانی ہیں کہ 30 دن پہ محیط ہو سکتے ہیں۔ اللہم خود ایک موضوع ہے، لک صمت، جیسے ایاک نعبد، اے خدا میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، نہیں، اے خدا میں نے صرف تیرے لیے ہی روزہ رکھا، ڈائٹنگ کے لیے نہیں، ویٹ لوز کرنے کے لیے نہیں، اسمارٹ دکھائی دینے کے لیے نہیں، لک صمت، تیرے لیے رکھا۔ اب جسم دبلا ہو کہ نہ ہو، ویٹ لوز کروں کہ نہ کروں، لک صمت۔ اتفاق سے کل جس مقام پہ مجلس پڑھ رہا تھا، مجلس سے پہلے کسی صاحب جو میرے ساتھ تھے، انہوں نے کسی جوان کو مشورہ دے میرے سامنے کہ کہیں پر اس کا انٹرویو ہے، اور انٹرویو جاب کے لیے ویٹ کا مسئلہ آ رہا تھا، ویٹ زیادہ تھا اس کا۔ میرے سامنے اس صاحب نے کہہ دیا اتفاق سے کہ جی بیٹا روزے رکھو، ویٹ کم ہو جائے، جاب پہ جانا ہے نا، ریکوائرمنٹ ہے جاب کی، ویٹ لوز کرنا، اسے رکھ لو۔ بہت شریف آدمی، بہت نیک انسان، جب فون مکمل کر چکے میں نے کہا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے روزے کی نیت تبدیل کروا دی، اس کی روزہ ہوگا ہی نہیں۔ اللہم لک صمت، اے خدا میں نے تیرے لیے، صرف تیرے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، نہ پکوڑوں کی نیت،
نہ سموسوں کا خیال. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھئی یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں تو. اچھا بعض خاندانوں میں تو کہتے ہیں افطار کا سیکنڈ نیم پکوڑا ہے, وہ الگ موضوع ہے. پھر کبھی ماہ رمضان میں آپ سنیے گا علماء سے, وہ علی رزق کا اصل موضوع تیرے دیے ہوئے رزق پر افطار کرتا ہوں. اب کھجور پہ کر رہے ہو, نمک سے کر رہے ہو, گرم پانی سے کر رہے ہو. غریب سے غریب گرم پانی تو کر سکتا ہے نا, غریب سے غریب نمک میں تو افطار کر سکتا ہے نا. تو مولا معصوم یہی تو کرتے تھے. اور آج کوئی صاحب ثروت کسی مومن کو کھجور تو پیش کر ہی سکتا ہے نا, یہ سوچ کر کہ یہ نمک پانی کھجور نہیں, وَعَلَىٰ رِزْقِ کا تیرا رزق ہے, اس پہ افطار کر رہا ہوں. اور آخری جملہ 7ویں امام کی بارگاہ سے, وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ. اور اب جتنا میں نے کھایا پیا ہے اس پہ بھروسہ نہیں ہے. ہوتا ہے نا کہ اتنا کھا لو کہ توانائی آ جائے تو پھر کچھ کام کرنے قابل ہو جائے. عجیب مسلمان ہے, نہ کھانے پہ کمزوری کا بہانہ اور کھانے کے بعد توانائی کا اشارہ. نہ ادھر خدا نہ ادھر خدا, پھر کدھر خدا؟ امام نے تینوں مقامات میں خدا دکھایا ہے. لگا کاف خدا کے لیے, رزق کا کاف خدا کے لیے, علیکا کاف خدا کے لیے, علیکا توکل. 7ویں امام کا دیا ہوا تحفہ. اب جب بھی کبھی آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ صلوات موسی کاظم پڑھ لیجئے. اللہم صلی اللہ کہ کم از کم شکریہ تو ادا کرنا چاہیے نا مولا کا. بس بات کو سمیٹتے ہوئے آخری جملہ آپ کی خدمت میں, اور مجبوری ہے کہ یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ مفاتی میں نہیں ہے, اور بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بہت مؤثر ہے, انتہائی مجرب ہے. میں نے خود اس پر عمل کیا تو بیان کر رہا ہوں. کتاب کا نام ہے منتخب الادعیہ, منتخب دعاؤں کا سلسلہ. اس کے رائٹر کا نام ہے فاضل یزدی. رقم کرتے ہیں اس کتاب کے اندر ایک توسل موسی کاظم کو. 7ویں امام کی مخصوص نماز 2 رکعت. 7ویں امام کی مخصوص نماز ہے 2 رکعت. عجیب ہے مومن, ہر معصوم کی مخصوص نماز ہونے کے بعد بھی بے نمازی ہو کر مولا کو یاد کرتا ہے. 2 رکعت نماز موسی کاظم کے نام سے ہے, اور 2 رکعت نماز کی نیت نماز موسی کاظم قربتاً الی موسی کاظم نہیں ہے, قربتاً للہ. تو موسی کاظم وہ ذات مقدس کے جو نماز کے ذریعے بندگان خدا کو خدا سے قریب کرتے ہیں, الی اللہ. نیت واضح ہو گئی. اور طریقہ کیا نماز کا؟ دونوں رکعتوں میں بہت آسان سا مسئلہ ہے. ہر رکعت میں 2 رکعت نماز الحمد کے بعد 12 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد. اور جتنے بیٹھے میں سب کے بارے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے. ہو سکتا ہے اخلاص یاد نہ ہوتی, فرش اعضاء پر بیٹھے, تو آپ سب کو اخلاص بھی یاد ہے, سورہ اخلاص بھی یاد ہے. اور 12 کے ماننے والے تو 12 تو پڑھ لیں گے نا. رکعت اول میں 12, اسی طرح رکعت دوم میں 12 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد. باقی نماز بالکل صبح کی نماز کی طرح, رکوع, سجود, تشہد وغیرہ. نماز پڑھنے کے بعد درود کی ایک تسبیح, تو سب کے لیے آسان سا مسئلہ ہے.
اب تک تو میں نے آسان آسان بتائے، ایک مشکل بتا دوں آخر میں، کیونکہ اس کا حصہ ہے، مجبوری ہے میری۔ اب رکھیں سجدے میں سر، یعنی پیشانی سجدہ پہ رکھیے، نماز پڑھ لی، نماز ختم ہو گئی، درود کی تسبیح پڑھ لی، مکمل ہو گیا۔ اب رکھیں اپنی پیشانی کو سجدہ پر اور صرف پڑھیں 12 مرتبہ، 12 کے ماننے والے کیا پڑھیں؟ اللہم انی اسألک، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بحق المحبوس، لفظ حبس، اردو کا لفظ حبس، اب کہتے ہیں گرمی ہو رہی، حبس ہو گیا، ہا بے سین حبس، بحق المحبوس، تجھے واسطہ اس کے حق کا، اسے حبس میں رکھا گیا، فی سجن ہارون، ہارون کے قید خانے میں۔ لفظ واضح ہو گئے؟ اللہم انی اسألک بحق المحبوس فی سجن ہارون ان تقضی لی حاجتی، کہ تو پورا کر دے میری حاجت کو۔ 12 مرتبہ اور کوشش کیجئے گا جب اس لفظ پر پہنچیں بحق المحبوس فی سجن ہارون تو آنکھوں میں آنسو آ جائے، امام کی قید کو یاد کر لیجئے۔